اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے کتاب الصلاۃ، ان روایات کا بیان جو ران سے متعلق ہیں۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن عباس، حضرت جرحد اور حضرت محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ران چھپانے کی چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ران کو کھول دیا۔ حضرت انس کی حدیث سند کے لحاظ سے قوی ہے، جبکہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ حضرت جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر عمل کیا جائے تاکہ اس مسئلے میں جمع و تطبیق کے ذریعے سے علماء کے اختلاف سے نکلا جا سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو ڈھانک لیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ایک مرتبہ وحی نازل فرمائی تو اس وقت آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی۔ وہ مجھ پر اتنی بھاری ہو گئی کہ مجھے اپنی ران کی ہڈی ٹوٹ جانے کا اندیشہ لاحق ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فریقین کے دلائل بیان کر کے اپنی طرف سے کوئی محاکمہ نہیں کیا، صرف ایک تبصرہ فرمایا کہ سند کے اعتبار سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قوی ہے اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ حضرت جرحد سے مروی حدیث پر عمل کیا جائے۔ پھر احتیاط کا پہلو اختیار کرنے کی وجہ بیان کر دی کہ جب کسی معاملے میں حلت و حرمت کا اختلاف ہو تو تقاضا احتیاط یہی ہے کہ حرمت پر عمل کیا جائے۔ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا تو ہم نے نماز فجر خیبر کے نزدیک اندھیرے میں اول وقت میں ادا کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے۔ میں حضرت ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی گلیوں میں اپنی سواری کو ایڑ لگائی۔ دوڑتے وقت میرا گھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے چھو جاتا تھا۔ پھر آپ نے اپنی ران سے چادر ہٹا دی، یہاں تک کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، اور جب آپ بستی کے اندر داخل ہو گئے تو آپ نے 3 دفعہ یہ کلمات فرمائے، اللہ اکبر، خیبر ویران ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں پڑاؤ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بڑی ہولناک ہوتی ہے جو قبل عظیم متنبع کیے گئے ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بستی کے لوگ اپنے کام کاج کے لیے نکلے تو کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر آ پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے خیبر کو بزور شمشیر فتح کیا۔ پھر قیدی جمع کیے گئے تو حضرت وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ کوئی لونڈی لے لو۔ چنانچہ انہوں نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے قبیلہ قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی صفیہ بنت حیی حضرت داہیہ کو دے دی، حالانکہ آپ کے علاوہ کوئی اس کے مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اسے وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفیہ سمیت بلاؤ۔ چنانچہ وہ صفیہ سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیہ کو دیکھا تو داہیہ سے فرمایا، تم اس کے علاوہ قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آواز دے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو حمزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق مہر کیا مقرر کیا؟ انہوں نے کہا، خود ان کی آزادی۔ حق مہر کیا مقرر کیا تھا؟ انہوں نے کہا، خود ان کی آزادی۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ حتیٰ کہ جب روانہ ہوئے تو راستے ہی میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے لیے راستہ کر کے رات کو آپ کے پاس بھیجا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت دلہا فرمایا، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ یہاں لے آئے، اور آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا تو کوئی کھجوریں لایا اور کوئی گھی لایا۔ راوی حدیث عبدالعزیز کہتے ہیں، میرا خیال ہے حضرت انس نے ستو کا بھی ذکر کیا، پھر انہوں نے ملیدہ تیار کیا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ تھی۔ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟ سارا جسم ڈھانک لیا ہے تو اس کی نماز جائز ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تو آپ کے ہمراہ کچھ خواتین اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی حاضر ہوتی تھیں، پھر فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو ایسے لوٹ جاتی کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ عورت اگر ایک ہی چادر میں اچھی طرح لپٹ کر نماز ادا کرے تو نماز درست ہے، کیونکہ اس حدیث میں صرف چادروں میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، ان کے ساتھ دوسرے کپڑوں کا ذکر نہیں ہوا۔ چونکہ عورت کا پورا جسم چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ قابل ستر ہے، اس لیے عورتوں کے معاملے میں صحت نماز کا دارومدار کپڑوں کی گنتی پر نہیں بلکہ ستر پر ہے۔ اگر عورت سر سے پاؤں تک چادر لپیٹ لے تو نماز کے لیے کافی ہے۔ جب کوئی منقش کپڑے میں نماز پڑھے اور دوران نماز میں کپڑوں کے نقش و نگار کو دیکھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منقش چادر میں نماز پڑھی، آپ کی ایک نظر ان کے نقش و نگار پر پڑی تو آپ نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا میری چادر کو ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ اور ابو جہم سے اس کی انجانی سادہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس منقش چادر نے مجھے اپنی نماز میں دوسری طرف متوجہ کر دیا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس چادر کے نقش و نگار کی طرف بحالت نماز نظر کی تو مجھے اندیشہ ہوا کہیں یہ مجھے فتنے میں نہ ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے واپس کی تھی کہ اسی نے آپ کو بطور ہدیہ بھیجی تھی، جیسا کہ نماز میں ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منقش چادر بطور تحفہ بھیجی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا عطیہ بھیجنے والے کو اگر اس کا عطیہ واپس کر دیا جائے اور خود اسے واپس لینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اسے واپس لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہم کی دلجوئی کے لیے اس منقش چادر کی جگہ سادہ چادر لینے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے ہدیے کی واپسی پر دل برداشتہ نہ ہو۔ آج یہیں پر اس کا اختتام کریں گے، کل پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم حدیث پڑھتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے ہمیں جنت الفردوس کے راستے پہ گامزن کر دے اور جنت تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔